بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ دیکھیے، ابھی سب سے پہلے یہ سمجھیے، اوپر دیکھ کر پہلے سمجھیے اس کو، پھر بعد میں لکھیے۔ شرح عقائد پڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امت میں کتنے فرقے ہوں گے اور کتنے فرقے ناجی ہے یعنی نجات پانے والے ہیں، اور کتنے فرقے ناری ہے یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے، میرے سامنے ہے، اس حدیث کو یاد کیجئے، لکھیے، نوٹ کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ آپ کو جو ہے پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا سب کے سب جہنمی ہے، ناری ہے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جو مشہور جملہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ما انا علیہ و اصحابی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے اوپر حدیث پوری سمجھ میں آ گئی کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ خالی جنت میں جائے گا۔ اور وہ بھی کون سا فرقہ؟ کہ جو حضور کے طریق پر چلا ہوگا اور صحابہ کرام کے طریق پر چلا ہوگا۔ اب اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کہتے ہیں نا بھائی، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ کیا مطلب اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کا وہ عمل جو پوری امت کے لیے ہو۔ یاد رکھیے اس کو اچھی طرح، حضور کا ایک عمل وہ ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے شادیاں کی، 11 بیویوں سے شادیاں کی، یہ حضور کے ساتھ، اس کو سنت نہیں کہتے۔ تو سنت کس کو کہتے بھائی؟ جو حضور نے پوری امت کے لیے کیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے اس عمل کو لیتے ہیں جو حضور نے امت کے لیے کیا ہو۔ بات سمجھ؟ اور والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم صحابہ کرام کی جماعت نے مل کر جو کام کیا اس کام پر چلتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ امت کے سامنے لایا، وہ کون سا ہے؟ تراویح کا۔ اس پر صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اتفاق کر لیا، تو ہم حضرات صحابہ کرام کے اس عمل کو لیں گے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ سنت یعنی ہم حضور کے اس عمل کو لیتے ہیں جو حضور نے پوری امت کے لیے کیا ہے، اور جماعت اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت نے جس کام پر اتفاق کیا ہو اس کام کو لیتے ہیں۔ تو پوری بات، اس لیے اس سے ہٹ کر اب جتنے فرقے ہیں اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر وہ سب ناری جہنمی ہیں۔ اہل سنت میں جتنے ہیں وہ سب جنتی ہے، یعنی جو بھی حضور کی سنت پر چلے گا اور صحابہ کرام کے اجماع کو لے گا وہ جنتی ہے، باقی سب جہنم۔ اس لیے اب کل کے سبق میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کتنے گمراہ فرقے ہیں، کس طرح وجود میں آئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی چیز، کتنے فرقے ہیں، کس طرح وجود میں آئے، اور ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی۔ یہ 3 باتیں سمجھنی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کتنے فرقے ہیں، نمبر 2 بات سمجھ میں آ رہی، اور نمبر 3 گمراہی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ اس لیے گمراہ ہوئے تو ہم بچیں گے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے ورنہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آج کے دن میں صرف آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے اور کون سا فرقہ جنتی ہے وہ یاد رکھیے۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے اتنا یاد رکھیے۔